بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سورہ بقرہ شریف کی 62ویں آیت، اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور یہود و نصارہ اور ستارہ پرست یعنی جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، وعمل صالحا، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر جو ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل مذہب یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر تھے یا ستارہ پرست تھے یا آگ کو پوجنے والے تھے، لیکن جب پیارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مذہب اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو ایک بڑی تعداد یہود و نصارہ کی آپ کے اوپر ایمان لے کر آئی، اور ستارہ پرست، مجوسی یعنی آگ پرست، ان لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو جنہوں نے ایسا کیا، یعنی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، تو ان کے لیے اجر کیا ہے؟ نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ اس میں نے ایک شخصیت کا گزشتہ جمعہ ذکر کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے آگ پرست تھے لیکن ان کے دل کے اندر بے قراری، بے اطمینانی تھی۔ پھر وہ حق کی تلاش میں نکلے، نصرانیوں کے گرجا گھر میں بھی رہے، پھر یہود و نصارہ کی قید و بند کو بھی آپ نے اختیار کیا، لیکن پھر آخر میں پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ گئے، اور ان کا شمار صحابہ کرام میں ہونے لگا۔ خشیت الہی کا معاملہ یہ تھا کہ جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت اجل قریب آیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی عمر طویل عطا فرمائی، بہت بڑی عمر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی، لیکن جب آپ کا وقت اجل یعنی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ زار و قطار روتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، اے سلمان فارسی، آپ اس قدر زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندے مومن کی شان اور اس کی علامت، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ توشہ آخرت ہو، یعنی اس دنیا کے اندر وہ دنیاوی دولت، دنیاوی لالچ، دنیاوی اسباب کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ آخرت کا سامان جو ہے وہ یہاں سے لے کر جائے۔ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سا سامان جمع کر لیا ہے، اب میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے اندر مجھ کو جو ہے سرخ روئی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو قربان جائے کہ مسلمانوں، جن لوگوں نے ان کی اس بات کو سنا تو وہ ان کی بات کو سن کر زارو قطار رونے لگے، اور روایت کیا کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا اور جب آپ انتقال کر گئے تو اپنے ورثے میں، یعنی اپنے پیچھے جو آپ نے مال چھوڑا، وہ صرف اتنا سا تھا کہ جو کپڑے آپ کے بدن پر تھے وہی کپڑے آپ کے پاس تھے۔ گھر کے اندر ایک تشلا تھا اور کچھ ایک دو برتن تھے، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے اس دنیا سے لے کر نہیں گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ خشیت الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور مذہب اسلام کی محبت ہے کہ ایک بندہ مومن کی شان کیا ہے کہ اس کا جو اصل دولت ہے، جو اس کا اصل توشہ ہے، وہ ایمان کی دولت ہے اور ایمان کا توشہ ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ہر طریقے کی برائیوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کریں۔ اب اس آیت مبارکہ کے آگے رب تبارک و تعالیٰ 63ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ یعنی تمہارے اوپر جبل طور کو اونچا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اور جو کچھ ہم نے تم کو، یعنی جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں تو تم زور سے یعنی قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس چیز کو یاد کرو، کس کو؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جس چیز سے تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، یعنی ایسی چیز کا ذکر کرو، وہ ذکر، وہ عملیات کرو کہ جس سے تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو یہ یاد فرما رہا ہے اور رب تبارک و تعالی اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی جب تم سے وعدہ کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور اللہ تبارک و تعالی نے جبل طور کو ان قوم بنی اسرائیل پر بلند کیا۔ آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کی اس قوم نے روگردانی کی، یعنی ان کے فرامین پر عمل نہیں کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی جو توریت جیسی مقدس کتاب لے کر اپنی قوم کے سامنے پیش ہوئے، قوم کے سامنے پہنچے، تو قوم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا کہ نہ جانے تم یہ کہاں سے لے کر آئے ہو، پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 لوگوں کو لے کر جبل طور پر پہنچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا، پھر اس کلام کو ان 70 لوگوں نے بھی سنا، لیکن پھر ان 70 لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ پتہ نہیں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی یہ بات کر رہا ہو، ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زندگی بخشی۔ اسی چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہی بات کا انکار کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جبریل امی کو بھیجا۔ جبریل امی نے کوہ طور کے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو میں نے باتیں کہی ہیں ان باتوں کا اگر اقرار کرتے ہو تو تمہاری زندگی سلامت رہے گی، اور اگر ان باتوں کو جھٹلاتے ہو تو یہ کوہ طور کا پہاڑ جو ہے وہ ابھی تمہارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ اسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو جب اس قوم بنی اسرائیل نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو اسی چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں، یعنی جو کچھ میرا فرمان ہے، اس فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ایسی باتوں کو یاد کرو کہ جن باتوں سے تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب پھر کیا ہوا کہ جب یہ لوگ اپنی قوم کے اندر واپس آئے اور پھر طرح طرح کے بہانے اور ہیلے کر کے معاذ اللہ رب العالمین اس قوم بنی اسرائیل نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور معاذ اللہ بہت سے نبیوں کو ناحق انہوں نے قتل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کے عذاب میں اس قوم کو مبتلا کیا۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم لوٹ گئے اس چیز کے بعد، یعنی قوم بنی اسرائیل نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پھر انہوں نے بلا دیا اور پھر یہ گمراہیوں کی طرف لوٹ گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو وہ فضل اور وہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالی کی ان پر تھی، اس رحمت اور اس فضل سے اس قوم بنی اسرائیل نے حصہ نہیں پایا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یعنی اس فضل اور اس رحمت سے ان کو حصہ نہیں ملا۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ خسارے میں سے رہے، یعنی نقصان میں سے رہے۔ تو کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نبی، جب بھی کوئی اللہ کا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ان کو چلنے کے لیے کہتا تو ابتدا میں تو یہ بات مان لیتے، ان باتوں کو تسلیم کر لیتے، لیکن جب ان کو کوئی سمجھاتا، ان کو بہکاتا، تو پھر اسی باتوں پر عمل کرنے لگتے اور اللہ اور اس کے نبیوں کی باتوں کو یہ جھٹلا دیتے تھے۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی جب مسلسل اللہ اور اس کے رسول کی یہ نافرمانی کرنے لگے، آگے رب ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک تمہیں یہ بات معلوم ہے کیا الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ،
یعنی جو کچھ انہوں نے سرکشی کی کس دن؟ ہفتے کے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندروں سے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، یعنی آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور آپ کے بعد قوم بنی اسرائیل کے اندر بہت سے نبی آئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے. جس طریقے سے آپ حضرات نے اس واقعے کو سنا بھی ہوگا کہ اہل اسلام ہم مسلمانوں کے نزدیک جو ہے وہ جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں الجمعۃ سید الایام، یعنی جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں بڑی فضیلت رکھی ہے. اسی طریقے سے نصارہ کے درمیان جو ہے، نصارہ کے نزدیک یعنی عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن جو ہے یہ بڑا فضیلت والا وہ سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے یہود جو ہیں ان کے نزدیک ہفتے کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ لوگ جب شکار کیا کرتے تھے اور مچھلی کا شکار کرتے تو رب کا ارشاد یہ تھا کہ ہفتے کے دن کے علاوہ سارے دن مچھلی کا شکار کرو، لیکن جب ہفتے کا دن آ جائے تو اس میں عبادت و ریاضات میں مصروف ہو جاؤ اور اس دن شکار سے باز رہو. لیکن یہ قوم بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم تھی، بڑی نافرمان قوم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات سے منع کیا، بہت سے انبیاء کرام نے اس بات سے منع کیا، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات سے روکا. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے روکا تو اس سرکش قوم نے کیا کیا کہ انہوں نے اس دریا کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائیں، اور نالیاں بنانے کے بعد یہ کام کیا. اب اللہ کی قدرت یہ کہ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے یا مال و دولت سے نوازتا ہے تو رب تبارک و تعالی امتحان بھی لیتا ہے، اللہ آزمائش بھی رکھتا ہے کہ ہم نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے، ہم نے تم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں کے ملنے پر، مال و زر کے ملنے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا قدم جو ہے وہ راہ راست پر رہتا ہے یا پھر دنیاوی دولت کے نشے میں دھت ہو کر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت کرتے ہو. اب ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ دریا کے اندر مچھلیاں آیا کرتی تھیں. اب جب یہ لوگ ان مچھلیوں کو دیکھتے تو ان کا دل للچا جاتا کہ کسی دن مچھلیاں اتنی زیادہ نہیں آتی ہیں لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، اور اللہ نے اسی دن ہم کو شکار کرنے سے منع کر دیا ہے. تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا، اور یہ ہیلا نکالا کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائیں. اب ہفتے کے دن جب مچھلیاں آ گئیں دریا سے، پھر وہ ان نالیوں کے اندر پہنچ گئیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اس کام سے بھی منع کیا کہ اصل میں تو شکار کرنا ہی اصل ہے، یعنی ان کو مارنا ہی اصل ہے، اور اللہ نے جب ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے تو تم اس بات سے باز آ جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم 70-80 سال سے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے یہ منع ہوتا یا اس کے سبب ہم کو عذاب آنا ہوتا تو اب تک کب کا عذاب آ جاتا. لیکن رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرما دی. آپ کا بد دعا فرمانا تھا کہ اس وقت کی جو قوم بنی اسرائیل تھے، اس وقت کا جو قبیلہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام جو اس قبیلے کے نبی تھے، وہاں اس امت کے نبی تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان کو منع کیا
تو اس قبیلے کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ اب ان 70,000 لوگوں میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو شکار کیا کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو ان کو اس کام سے منع کیا کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہتے تھے، نہ یہ کہتے تھے کہ شکار کرو، نہ یہ کہتے تھے کہ شکار نہ کرو، اور خود اپنے اس کام سے باز رہتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے خلاف دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عذاب بھیجا، اور اس قوم بنی اسرائیل کا جو دوسرا حصہ تھا جو ان کو اس کام سے منع کرتے تھے، جب یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر انہوں نے ایک ایسی دیوار کھینچی کہ جو اس کام میں ملوث تھے وہ دیوار کے اس طرف رہے، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو مانتے تھے وہ دیوار کے اس طرف رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم جانتے ہو، تم کو معلوم ہے کہ تم میں سے وہ کہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی، یعنی ہفتے کے دن اللہ کی بات سے انکار کیا، تو ہم نے کیا کہا؟ رب ارشاد فرما رہا ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندروں کی طرح۔ تو یہ ساری کی ساری قوم، یعنی وہ طبقہ جو شکار کے اندر ملوث تھا، ان کی سب کی شکلیں جو تھیں وہ مسخ ہو گئیں اور سب کے سب بندر بن گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت رکھی ہے للمتقین، کس کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اب جب کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی قوم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے۔ اب رب ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا، یعنی جو ان سے پہلے تھے ان کے لیے بھی عبرت، اور جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی عبرت، کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے جب روگردانی کرو گے، ان کے خلاف جاؤ گے، تو جب تک رسی میں ڈھیل ہے تب تک تو تم محفوظ ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر سارے کے سارے کام جو ہے وہ انجام پا جاتے ہیں۔ اب ان کا کیا ہوا؟ یہ ان کی شکلیں جو تھی وہ بندروں کی طرح بن گئیں، اور جب یہ اپنے ہر چیز کو دیکھتے تھے، لوگوں کی بات کو سنتے تھے، ان کی باتوں کو سمجھتے بھی تھے، لیکن کیا تھے؟ وہ بندر بن گئے۔ اب جب وہ قوم جو اس عمل سے باز رہی، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہو فغا، کوئی بات چیت کی آواز دوسری جانب سے نہیں آ رہی ہے، کئی دن یہ گزر گئے، تو پھر جب انہوں نے دیواروں پر چڑھ کے دیکھا اور جب دوسری طرف پہنچے تو ساری کی ساری قوم جو تھی وہ بندر بن چکی تھی، اور وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے اور ان کو دیکھ کر روتے تھے، اپنی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے عذاب میں اس کو مبتلا کیا کہ 3 دن تک یہ لوگ روتے رہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ختم ہو گئے اس دنیا سے۔ بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ آج جو بندر ہیں جو نظر آتے ہیں، یہ بندر اسی قوم بنی اسرائیل سے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک طبقہ مسخ ہو گیا، وہ بندر بن گیا، تو یہی وہ بندر ہیں، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو بندر تھے جو عذاب میں مبتلا ہوئے تھے وہ 3 دن رہے، اور 3 دن کے بعد جو تھے وہ سب تباہ و برباد ہو کر اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر نعیمی نے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے ایک بات جو ہے وہ بڑی
غور و فکر کرنے والی ذکر فرمائی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی اے محبوب جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، یعنی جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جلوہ گیتی پر تشریف لے کر آ گئے اور ہم اور آپ جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں، تو وہ ایک عام عذاب جو پچھلی امتوں پر آیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس عام عذاب سے ہم اور آپ کو محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی جو عام عذاب آیا کرتا تھا اور قوم کی قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا جایا کرتی تھی، یعنی پورا کا پورا تختہ پلٹ ہو جایا کرتا تھا، اس عام عذاب سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ معاذ اللہ رب العالمین گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے کے گناہ کہ ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بہت آج حالات دیکھے معاشرے کے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہماری قوم نہ کر رہی ہو، تو بندہ جب گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو آج کے حالات میں، آج کے دور میں اللہ کے نبی کا صدقہ یہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی ہماری شکلوں کو جو ہے وہ مسخ نہیں کرتا ہے، یعنی ہماری شکلیں جو ہیں وہ نہیں بگڑتی ہیں۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر کیا کہ اگرچہ گناہ کرنے کے سبب ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان گناہوں کے وبال سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب کو جو ہے وہ مسخ کر دیتا ہے۔ انسان کا جو یہ نفس ہے، انسان کا یہ قلب جو ہے، یہ گناہ کی کثرت کی بنا پر مسخ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے، انسان اس قدر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ ایک کیفیت اور ایک گھڑی یہ آ جاتی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں کہ اگرچہ ہماری شکلیں مسخ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن گناہوں کے سبب ہمارا قلب، ہمارا دل جو ہے یہ مسخ ہو رہا ہے، اور دل کی صفائی، دل کی ستھرائی، دل کی پاکیزگی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جس قدر ہم عبادت و ریاضات میں مصروف ہوں گے، جس قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہمارے قلب کو منور فرما دے گا اور ہمارے قلب کو مطہر فرما دے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ کا بے شک اللہ تبارک و تعالی یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ یعنی تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ان کی قوم نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مذاق کرنے سے، ان اکون من الجاہلین، کیا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں؟ تو یہ اس کے بعد ایک طویل بات ہے، لیکن کچھ باتیں آپ سماعت فرمائیں کہ یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو قوم نے کیا کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو مذاق کرنا جو ہے معاذ اللہ رب العالمین یہ ایک عیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال اعوذ باللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مذاق کرنے سے۔
اگر میں اس کام کو کروں ان اکون من الجاہلین تو معاذ اللہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ٹھٹا اور مذاق جو ہے، ایک چیز ہوتی ہے ضحک، یعنی کوئی بات اچھی لگی اور آدمی اس پر مسکرا دیا، تو یہ تو ثابت ہے کہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کسی بات پر آپ بھی مسکرائے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے ٹھٹا مارنا، کسی سے بیجا مذاق کرنا، اور ایسا مذاق کہ جس مذاق سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف ہو، تو ایسا مذاق کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مذاق کرنے سے، کہ میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا اور ان کی قوم نے یہ بات کیوں کہی، یہ بڑا طویل واقعہ ہے۔